بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امرود کھانے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ کھٹے دہی میں تازہ دودھ شامل کر دینے سے دہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ چائے کی وجہ سے بھی بدن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ چائے زیادہ پینے کی وجہ سے ہماری جلد کھردری ہو جاتی ہے۔ آڑو کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کرو۔ بڑھاپے میں بھی گھٹنے میں درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ پانی کو کبھی بھی کھڑے ہو کر مت پیا کرو ورنہ تمہارے گھٹنے نکارا ہو جائیں گے۔ جس کے کان میں درد رہنے لگے وہ زیادہ سے زیادہ یخنی کا استعمال کیا کرے۔ کان کا درد اور جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو بار بار کے آنے لگے وہ چھوٹی الائچی چباتے رہیں۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دہی میں کھیرا ڈال کر کھا لینے سے آپ کا رنگ خوبصورت ہو جائے گا۔ کیلا کینسر کے مریض افراد کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ کیلے کا زیادہ استعمال بدن میں بے پناہ طاقت لے آتا ہے۔ کھانا چبا کر کھاؤ، جلدی بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ کھانا چبا کر کھانے سے کھانا بھی جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جو رات کے وقت اپنے پاؤں کی مالش کر کے سوئے وہ بہت ہی کم بیمار ہوگا۔ ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ روزانہ انگور کھاؤ، بال جھڑنا رک جائیں گے۔ انگور بالوں کو گرنے سے روکتا ہے۔ جو لوگ روزانہ 10 منٹ واک کرتے ہیں ان کو کوئی بیماری جلدی نہیں گھیر سکتی۔ واک کرنے سے ہمارے دل کی دھڑکن بہتر ہوتی ہے۔ کھیرے کا روزانہ استعمال کرو، آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی۔ پیٹ میں درد ہونے لگے اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کھا لو، کھانا بھی ہضم ہو جائے گا اور پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ کھٹی ڈکاریں آنا بھی بند ہو جائیں گی۔ سونف ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ اسے استعمال کریں گے تو آپ کو فرق نظر آئے گا۔ جس بچے کی نظر کمزور ہو اسے سونے سے قبل سونف کھلاؤ۔ جرمنی کے اندر چھوٹے بچوں کو دوائیاں نہیں دی جاتی، ان کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کو سونف کھلائی جاتی ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ اگر موٹاپا آنے لگے تو کچا فالسا کھا لینے سے چند دنوں میں چربی پگھل جائے گی۔ کچا فالسا کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پئیں۔ دودھ پلانے والی عورت کو ٹھنڈی اشیاء کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پانی پئیں اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے۔ کپڑوں سے داغ نہ دور ہو رہے ہوں تو داغ دھبوں پر لیموں کا رس رگڑ کر داغ دھبوں کو صاف کریں تو آپ کے کپڑوں سے داغ دھبے آسانی سے صاف ہو جائیں گے اور زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ زیادہ میٹھے کے استعمال سے وزن بڑھنے لگ جاتا ہے۔ میٹھا کم استعمال کرو۔ زیادہ میٹھا کھانے سے بری بیماریاں قریب آتی ہیں۔ بازاری کھانا کھانے سے جگر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے زیتون کے تیل کا استعمال کیا کریں۔ دل کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ معدے کے تمام امراض کے لیے خالص زیتون کا تیل استعمال کریں۔ رات کو سونے سے قبل سنت کی نیت سے سرما لگا لیا کریں۔ آنکھوں کی نظر ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ اپنے کھانے کے اندر ادرک، ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ کالے انگور کھایا کرو، اس سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ املی کا اچار کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ دھوپ میں کالا چشمہ پہننے والوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ سورج کی شعاعیں بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں تو آپ کی نظر کو کمزور کر دیتی ہیں۔ غیر ضروری بالوں پر پھٹکڑی کی مالش کرنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کے پیٹ پر کالے رنگ کے داغ ہوں تو ایک کھیرا مسل دو، داغ ختم ہو جائیں گے۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور رہتا ہے اور یہ دل کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ نہار منہ پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے چہرے پر کبھی چھائیاں اور داغ نہیں نکلتے۔ سرسوں کے تیل کو پنڈلیوں پر مسل دینے سے پورے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور ٹانگوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ ستو کا شربت پیو، آپ کا معدہ طاقتور رہے گا۔ آیت الکرسی کی 72 مرتبہ تلاوت معالج کو دوا کی محتاجی سے دور کر دیتی ہے۔ بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھا لینے سے آپ کی جلد ٹائٹ رہے گی۔ آنتوں کی صفائی کے لیے پپیتا اور گرما کا استعمال کرو، آنتوں کی ٹھیک سے صفائی ہو جائے گی۔ خشک انار کھاؤ، یہ بھوک کو بڑھا دیتا ہے۔ معدے کی گرمی سے نجات چاہتے ہو تو سونف والا پانی پی لیا کرو، اس سے معدے کی اور مثانے کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔
سونف کا قہوہ بنا کر پیو، بہت فائدہ ہوگا۔ اونٹنی کا دودھ پیو، بھوک کی کمی دور ہو جائے گی۔ زیادہ میٹھے کا استعمال ناشتے میں مت کرو ورنہ شوگر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ پتل کے گلاس میں پانی پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیا کریں۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نہا لیا کرو، اس سے آپ کو خارش کا مسئلہ زندگی بھر نہیں ہوگا اور صبح صبح بندے کا موڈ بھی فریش ہو جاتا ہے۔ خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کا تیل کی مالش کرو۔ اگر آپ موٹے ہونا چاہتے ہیں تو رات کے وقت روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو۔ کھانے کے فوراً بعد اوپر سے پانی پینے سے معدہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ کھانے کے تقریباً آدھے گھنٹے یا 15 منٹ بعد پانی پیو۔ نہار پیٹ دہی ضرور استعمال کرو، آپ کا معدہ بہترین کام کرنے لگ جائے گا۔ نہار منہ دہی استعمال کرنے سے پیٹ کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نہار منہ دہی استعمال کرو تو اس میں چینی مت شامل کرو۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگا لیا کرو، آپ کا چہرہ تر و تازہ رہے گا۔ چہرے کی چکنائی کو دور کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھو لو۔ اگر آپ کے بال گرتے ہوں تو ایلو ویرا کا تیل بالوں میں استعمال کرو، بالوں کا گرنا، ٹوٹنا اور روکھے بال صحیح ہو جائیں گے۔ بغیر چینی کے چائے پیو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پی لینے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ وہم کی بیماری ہو تو سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیں، وہم کی بیماری دور ہو جائے گی۔ جو لوگ موٹے ہیں وہ دہی کا استعمال کیا کریں، دہی میں دار چینی شامل کر لیا کریں، آپ کا وزن اور پیٹ کم ہونے لگے گا۔ مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھانے سے بدن میں طاقت رہے گی۔ سگریٹ کے دھوئیں کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کینسر کا باعث بن جاتے ہیں۔ جو لوگ سگریٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی سانس کی نالیاں اور پھیپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ سوتے وقت آنکھ سے پانی آنے کی پرابلم ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ آنکھوں میں چمک لانے کے لیے رات کو سوتے وقت کالی کشمش کا دانہ کھا لیا کرو۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لکوریا ہو جاتا ہے تو آپ روزانہ صبح کے وقت 8 یا 10 بادام کھا لیا کریں، اس سے آپ کو دونوں تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ پانی کے گلاس میں 1 چمچ شہد اور آدھا لیمو نچوڑ کر نہار منہ پینے سے ہاتھ یا پاؤں سن ہوتے ہوں تو آرام آ جائے گا۔ جو افراد روزانہ چیری استعمال کرتے ہیں ان کی ہڈیاں اور جوڑ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کھانا جب بھی کھائیں تو آہستہ آہستہ سے کھائیں، اس سے پیٹ خراب نہیں ہوگا اور کھانا بھی جلدی ہضم ہو جائے گا۔ جن افراد کو پتھری کی شکایت ہو تو وہ چقندر کے پتے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ انگور کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پیو، قبض دور ہو جائے گی۔